الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، فرق نمبر 20 چل رہا تھا کہ سچے انبیاء علیہم السلام کی زندگی نبوت سے پہلے بھی اعلیٰ اخلاق حمیدہ سے متصف اور ہر قسم کے بے حیائی و منکرات سے پاک ہوتی ہے۔ اس پر کل گفتگو ہوئی تھی، آگے چل رہی ہے گفتگو۔ اب کل یہ بات یہاں پڑھا کے رک گئی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کو کسی قسم کا نبوت سے پہلے بھی دھوکہ، مغالطہ، شک و اشتباہ، حق و صداقت و صدق و صفا میں قطعاً نہیں ہوتا۔ یعنی نبوت سے پہلے بھی اللہ رب العزت ان کی طبیعت کو اتنا صاف، شفاف اور حق سے اتنا جوڑ دیتے ہیں کہ کبھی ان کو کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز حق ہے یا باطل۔ دونوں کے درمیان بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ امتیاز کر دیتے، کیونکہ ان کو شیطانی، شہوانی، نفسانی، ہیجانی، کفر و شرک، معاصی و منکرات، فحاشی اور تمام منہیات کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ اس لیے اللہ بچپن سے طبیعت میں یہ ڈال دیتا۔ اس لیے نبوت سے پہلے یہی معیار نبوت و رسالت کی صداقت و شہادت بنائے جاتے ہیں، تاکہ ان کی زندگی کے تمام لمحات نبی و رسول کی ذات کا تقدس و طہارت امت کے سامنے بے غبار و بے داغ ہو۔ ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی مشرکین و کفار صادق و امین کیوں کہتے تھے کہ یہ شخص نبوت سے پہلے بھی کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا اور کبھی کسی قسم کی کوئی بددیانتی اور خیانت اس نے نہیں کی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبوت و رسالت وحی اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور انتخاب ہے۔ چونکہ نبی بنتا نہیں ہے، نبی بنایا جاتا ہے۔ اس کا کسب سے کوئی تعلق نہیں، نبی بنتا نہیں، بنایا جاتا ہے۔ اور یہ انتخاب براہ راست حق تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ جب اللہ بچپن ہی سے چن لیتے کہ اس کو نبی بنانا ہے تو اس کی زندگی کو تمام تر خرخشوں سے اللہ پاک و صاف رکھتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ سورہ بقرہ آیت 213۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو کہ خوشی کے وعدے سناتے تھے اور ڈراتے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ آلِ عمران۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ وہی ہے جس نے عرب کے بے پڑھے لکھے لوگوں میں انہی کی قوم میں سے یعنی عرب میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صاف، یہ دونوں تینوں جگہ آئے تھے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ ان کو بقیہ دینوں پر غالب کر دے۔ اللہ کا ارشاد ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ۔ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے کھلے احکام دے کر بھیجا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ کو دنیا سے گواہی نہیں لینا ہے رسالت پر، شہادت لینا ہے۔ آپ کی رسالت پر گواہ کون ہے؟ اللہ۔ یہ بات یاد رکھیے، ہم کو شہادت دینی ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، یعنی آپ تمام جنات اور انسان کی طرف بھیجے گئے ہیں۔
اس میں خاتم النبیین کی بعثت عامہ جو قرآن و حدیث سے منصوص اور قطعی عقیدہ ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سورہ اسراء اور سورہ فرقان، اور ہم نے آپ کو صرف خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو تمام کائنات عالم کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، ایمان لانے پر ان کو ہماری رضا و ثواب کی خوشخبری سنانے والے، اور ایمان نہ لانے والے پر ان کو ہمارے عذاب اور غضب سے ڈرانے والے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے اور آپ مومنین کے بشارت دینے والے ہیں اور بے ایمان کے ڈرانے والے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو کسی اور بات کے لیے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول ہمارے کون ہیں؟ مہربان کائنات پر۔ ان تمام آیات بینات میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام کو حق تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کرتا ہے اور منصب نبوت و رسالت عطا کر کے بھیجتا ہے۔ نیز یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ نبوت و رسالت محض فضل الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندہ کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اس میں انسانی کسی کمال کا ذرہ بھی شائبہ نہیں، اور نہ یہ فضل حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ فضل حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اس بات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا، سورہ احزاب میں ہے رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کی دلیل ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی ہر طرح کی باتوں سے پاک ہوتے ہیں، اور نبوت کے بعد تو ان کی شان نور علی نور ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔ بس دوستو